أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمیں ایک کمانڈر بنائیں، بادشاہ بنائیں، تاکہ اس کی جھنڈے کے تحت ہم ڈٹ سکیں. یہ ان کی فرمائش تھی، مطالبہ تھا. تو قصہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، اس میں یہاں اس وقت تو مشکل ہے، لیکن اس سے جو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ بتاؤں گا. تو انہوں نے طالوت کو کمانڈر بنایا. وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، سردار نہیں تھا، چودھری نہیں تھا. لیکن علم اور اعصابی لحاظ سے بڑا مضبوط تھا. یہ جو ہم بار بار یہاں بتاتے ہیں، یہی چیز پیدا کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر کی صفات پر پختہ یقین، یہ اس علم سے معرفت حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم سے، اور احکامات سے احکام پر چلنا نصیب ہوگا، بشرطے کہ وہ علم ہو. کیا ہو؟ شک نہ ہو. یہ جو ہم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو علم یقین نہیں ہوتا ہمارا. اگر یقین ہو جائے کہ یہ بات جو کہتے بالکل حق ہے، اس سے میں ذرا بر ادھر ادھر ہلوں گا تو میری تباہی یقینی ہے، تو کوئی بھی نہیں ہلے گا. لیکن پڑھا تو ہے، لیکن اپنے پڑھنے پر، اپنے وہ جو علم پر تھا وہ یقین نہیں ہے. اسی لیے بتایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے مجھ سے بس کون ڈرتے ہیں؟ جو علماء ہے. تو بہت سے علماء ہم دیکھتے ہیں رشوت بھی کھاتے ہیں، کئی علماء ہوتے ہیں چپلوسی بھی کرتے ہیں حکمرانوں کی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، علماء کے بارے میں فرماتا ہے. سمجھے بھائی بات، کہ اس کی اپنے علم پر 2 دنی 4 کی طرح یقین ہو. ورنہ پھر تو اگر آپ یہاں تک صرف کہ اس نے کتابیں اس کو یاد ہے یا اس کی لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ گدھا ہے، گدھے پر کتابیں بار کرو تو کیا ہو جائے گا. عمل وہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، دونوں بھی عمل ہے. کتابوں کے باوجود عمل اس کے پاس نہیں ہے. گہرا نہیں ہے. ٹینکر کتنا زیادہ تیل اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن اپنے ڈبے میں جب اس کی تیل نہ ہو تو نہیں چل سکتا. جہاں تیل ڈالا جاتا ہے وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے.
کڑا ہوتا ہی نہیں کڑا ہوتا. اب دیکھو یہ جب یہ بڑے بڑے جو ٹینکر ہوتے ہیں جب تیل بھرتے ہیں تو کہاں سے بھرتے ہیں؟ پیٹرول پمپ سے. حالانکہ اس کے پاس وہ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹنکی کے اندر نہیں ہوتا. دل وہ ہے علم، وہ ہے کہ دل کی ٹنکی کے اندر ہو، دل کی ٹنکی کے اندر ہو، وہ علم ہے. تو ہمارے علوم اوپر تو ہوتے ہیں، دل کی ٹنکی کے اندر نہیں ہوتے، اسی لیے چل نہیں سکتے ہم دین پر. تو حضرت اس کی پیغمبر جو تھا اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کا یہ، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ اعصابی طور پر جسمانی قوت کے لحاظ سے یا اعصابی قوت کے لحاظ سے علمی لحاظ سے کیا ہے؟ مضبوط ہے. یقین ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر. اس کا پتہ آگے بھی چلتا ہے. اس کی آپ اس کا قصہ سنیں تو معلوم ہوا تھا کہ کس قدر اس کا مضبوط یقین تھا، ایمان تھا، کس قدر وہ سمجھدار تھا، اس کام کو کیسے جانتا تھا، کیسے ساتھیوں کی آزمائش کی. بڑی لمبا واقعہ ہے. لیکن انہوں نے بڑی عجیب قوم تھی. وہ کہتے کہ انہیں ایک نشانی بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا نے کہا ہے. تو پہلے بادشاہوں کے زمانے میں وہ جو جب انہوں نے بادشاہوں نے اس کے بیت المقدس کو خراب کیا تھا، بگاڑ دیا تھا، اور انہوں نے تو حکمرانوں نے، دشمنان نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت بھی لے گیا تھا کہ جس کے اندر کچھ سامان تھا. تو اس صندوق کے بارے میں یہ بنی اسرائیل بڑی پریشان تھے کہ ہم سے وہ بڑا تبرک صندوق تھا وہ بھی چلا گیا ہے. اس کے لیے بڑے پریشان اور بڑے اس کے لیے فکر مند تھے. تو وقال لهم نبیہم، اس کی نبی پیغمبر نے ان کو کہا، ان آیت ملکی، اس کی بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ یاتیکم التابوت، تم کو وہ تابوت آ جائے گا. تو تبرکات کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کیوں کہتا ہے کہ تم کو تبرکات کا صندوق آ جائے گا؟ میں بات بتاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کو ایک ایک مٹانے کی سعودی عرب نے کوشش کی. میں نے خود اس کے ساتھ وہ جو متبع ہوتے ہیں اس کا بڑا لمبا، آپ کو پتہ ہے میں نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا ہے، لمبا اس کے ساتھ وہ بحث کیا. اور بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے عوام کو پتہ نہیں ہوتا. اس کو ایک بات زبان دیتے ہیں کہ شرک بیٹا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. ان متاؤں کو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو نکالنے کے لیے ایک بہترین طریقہ تھا کہ کس طرح اب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاروں کو مٹھایا جائے. ان خبیثوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جسم مبارک کو بھی قبر سے لے جانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہاں کوئی نہیں. اس کو انہوں نے ضرورت کی تھی، پکڑی بھی گئی. اور وہ لمبا واقعہ آپ کو یاد بھی ہوگا، تاریخوں میں آیا ہے. تو اول سے ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک ان مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی اس وقت تک ہم اسلام کو نہیں مٹا سکتے. اسی لیے وہ تبرکات جو تھے اس کو انہوں نے مٹھانے کی کوشش کی، کامیابی ہو گئی اس کی.
اب وہ تبرکات بناتے ہیں لیکن جو اصلی تھے وہ اس کو ختم کیا ہے. اب وہ کارٹون کیا وہ ماڈل بناتے ہیں, ماڈل ایسے ماڈل بناتے ہیں, اصل کو ختم کیا, ماڈل کو لا رہے ہیں. اس کو احساس ابھی ہوا, اس کو میں نے خط لکھا ہے, اب یہاں بھی شاید موجود ہے نا, لکھا موجود, بڑا سخت خط لکھا ہے, اس میں سارے دلائل لکھے ہیں کہ آپ پاس تم کو جو بتایا جاتا ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے تم کو. تو اس نے کہا, انہوں نے کیا فرمایا کہ تم کو وہ تابوت آئے گا, اس تابوت میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فی سکینتن, اس میں تمہارے لیے اطمینان قلب ہے. سکینہ کس دل پر اترتا ہے؟ اگر چیز غلط ہوتی ہے تو اس پر سکینہ آئے گا. من ربکم, کس کی طرف سے وہ سکینہ کہاں سے ہوگا؟ تمہاری اپنی کچھ وہ نہیں ہوگی بلکہ تمہارے رب کی طرف سکینہ ہوگا. اس میں کیا چیز ہے؟ وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ, آل موسیٰ کی جو چیزیں آ رہی ہیں تبرکات وہ اسی میں ہے. لاٹھی ہے, تورات کی کچھ وہ ہے, تختیاں ہے وغیرہ وغیرہ موجود ہے اس کے اندر. اس کو کون لائے گا؟ کیونکہ وہ تو دشمن کے ساتھ ہے. تحمل الملائکہ, فرشتے اس کو ہانکیں گے, اس کو ان پر جب اس پر تابوت پر ان پر مشکلات آئے, کیونکہ ان تابوت پر اس کا ایمان نہیں تھا. کس پر؟ ان لوگوں کا ایمان تو نہیں تھا. محبتیں اگر کسی چیز سے تمہاری بغض ہے, اس کی تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تم پر مصائب آئے, انہوں نے بس کیا اس کو چلتا کرو, اگر اس کو ضائع کرتے ہیں شاید ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے. تبرکات ہے تو اچھا ہے کہ اس قوم کی طرف سے اس کو ہانکا جائے. پھر اللہ تعالیٰ بڑا بقوا کیا ہے یہ, لیکن قرآن مجید نے اشارہ کر دیا اس کو. یہاں سے معلوم ہوا کہ تبرکات کی اہمیت ہے. لیکن تبرکات کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھیں, ایک بات کہ یہ یادگاریں ہیں. کیا ہے؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. مجھ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے, میں نے کہا بہت بڑا فائدہ ہے. تمہاری پوری یا ہماری پوری جو کعبہ شریف ہے, حج وغیرہ, اس میں یادگاریں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ شاعر اللہ ہے. دوڑو, تمہاری اماں دوڑی ہے, تم کو دین کی مشقتیں یاد آئیں گی, کیسی وفاداریاں ہوتی ہیں. جب پیغمبر نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھی رہی, اپنی کندھے پر بچے کو اٹھا کر کہیں دوسری اور جگہ نہیں چلی گئی, کیونکہ اسی جگہ پر اس نے کیا تھا, کیا بٹھایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. بچہ تڑپ رہا ہے لیکن جا نہیں رہی ہے. صفا بھی چلی گئی, مروہ بھی چلی گئی, پھر بالآخر پانی نکل آیا. تو تم کو کہو کیا, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, اس میں کیا دوڑو, اس میں دوڑ. یہ تمہاری تاریخ تم کو بتاتی ہے. یہ جو کنکر تم مارتے ہو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی وہی یادہانی کے لیے ہے. تمہاری جو نماز کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم جو ابھی اب تک وہ محفوظ چلا آ رہا ہے وہ زمانے سے, وہ کیا ہے؟ یہ ساری نشانیاں تو ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, کسی اپنے بڑی شخصیتوں کی جو جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں, جب ان کی یادگاروں کو دیکھتا ہے تو اس کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اگر وہ پیغمبر ہے تو پیغمبر کی یاد تازہ ہوتی ہے, ان کی جو تاریخ ہے اس کی وہ سامنے آ جاتی ہے, اور محبت بڑھتی ہے. اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ یہ شرط ایمان ہے.
کل بتایا تھا، کل پر مستقل مفصل گفتگو ہوئی تھی. اور اس میں بڑھانے کی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اس میں یادگاریں ہیں. ان یادگاروں کو ہی مٹا رہے تھے، ابھی مٹا رہے ہیں. اب کچھ رہا نہیں بیچاروں کے ساتھ. اسے ختم کروایا. یہ شرک ہے. یادگار کو دیکھنا شرک ہے کہ وہ خدا ہے یادگار. اعوذ باللہ. کوئی سجدہ لگائے، کوئی طواف کرے تو کہ مت کرو. تو ہم پہلے جب گاڑیوں میں جاتے تھے تو تمام دن وہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں یہ تبرکات کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کے دل سے اس کی محبتیں نکل جائیں. یہ اس لیے آج کل اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بند کیا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بس ختم کر دے. بہت دیر لگ گئی. یا اس کو ہدایت دے. تو ان میں سے ایک تو ہو سکتا ہے. اگر ہدایت مقدر نہ ہو تو بس ختم کر دے. حج کو بند کیا ہے. کیسے انسان کو غصہ نہیں آئے گا؟ بازار کلی ہیں. یہودیوں کی سب کیا ترتیبات شروع ہے، صرف کیا بند ہے؟ حرمین شریفین بند ہے. یہ ان لوگوں کی توحید تھی. یہ توحید کی آڑ میں کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال رہے تھے. اور انہوں نے کیا. اگر آپ کو یاد ہے یہ شور میں کب سے ڈالا ہے؟ یہ سن 82 سے ڈالا ہے. یہ محبت نکال رہے ہیں، محبت نکال رہے ہیں. لیکن اب لوگوں کو شاید احساس ہو جائے گا. یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی اس طرح کرتے ہیں. اس کی کیا وہ بعض بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کی محبت نکال رہے ہیں. تو جو قومیں تھی وہ اپنی یادگاروں کو محفوظ کرتی تھی. یہ بن سیل نے اپنے یادگاروں کو محفوظ کیا ہے. ابھی بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لی ہے بین الاقوام سے کہ وہ پوری کہ تم یہ جو بڑا قلعہ تھا اس کا یہودیوں کا مدینہ منورہ میں اس کے اطراف میں، اس کو تم خراب نہیں کرو گے. وہ محفوظ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گار ہماری چیزوں کو ان کو ختم ہو کیا گیا ہے. اس پر باڑ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. کہتے ہیں ہم اس پر یہاں پھر آئیں گے. یہاں یہ ہماری یادگار ہے، ہماری یادگار ہے. اس کو تو باقی رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاروں کو بٹھاتے رہے. انہوں نے ایک اقدام بھی کیا تھا لیکن پھر لوگوں نے منع کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکتب ہے، گھر ہے، وہاں لٹرین بنا رہے تھے. اس وقت میں وہاں گیا تھا. اس وقت میں نے بڑی باتیں کی. یہ نہیں کہ اس کے علماء کے ساتھ، اس کے متبع جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے بات کی. جب انہوں نے مقرر کیا تھا بڑی لمبی بحث کی. ایک کتاب میں آئی بھی ہے غالباً اصلاحی مجالس میں. اصلاحی مجالس میں کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اصلاحی مجالس ایک کتاب ہے. ایک تو متحم مجالس ہے، ایک اصلاحی مجالس ہے. اس میں یہ واقعہ پورا میں نے لکھا ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یادگاروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو یا اس کی طوافیں کرو یا اس کو سجدہ کرو، بلکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. آپ کا ایک بیٹا وفات ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے بیٹا ہے، بچپن میں وفات ہو گیا تھا، اس کے کپڑے تمہارے ساتھ ہیں. جب تم نے صندوق کھولا 10 سال کے بعد تم دونوں رو پڑے، تم بھی رو پڑے، تمہاری بیوی بھی رو پڑی. کیوں رو پڑی؟ یہ تو پہلے بھی موجود تھے. اب وہ محبت بڑک گئی. جب محبت بڑک جاتی ہے تو کس چیز سے بڑک گئی؟ یہ یادگاروں سے بڑک گئی. تو یہ محبت کو بڑھانے کے لیے
اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یادگاریں ہوتی ہیں. اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو کیا کرے, اس کو عبادت کرے. اس کی عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو اسی لیے نہ تو توحید کے آڑ میں توہین کرنا ہے اور نہ محبت کی آڑ میں شرک کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب میں بتاتا ہوں صحابہ کرام نے کیسی محفوظ کی تھی. یہ تو کہتے ہیں نہیں کی تھی, میں آپ کو وہ بتاؤں گا, لیکن اب اس موقع نہیں ہے, انشاءاللہ پھر مجلس میں. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو نہیں کاٹا تھا جس کے اندر بیعت رضوان ہوا تھا. یہ ہماری صفات اس کتاب میں موجود ہے, پوری بحث آپ پڑھ لیجیے, پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اب میں نے کتاب بتا دی اسی میں ہوگا. جب یہ بات سمجھ آئی تو اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. قرآن تو آپ کے سامنے آ گیا, پڑھ لیا, دیکھ لیا, سن لیا. یہ عالم بھی ہے, بن سیر کے بڑے عالم علماء میں سے تھے, مسلمان ہو گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اس نے ایک پیالہ تھا اس کے پاس, یعنی پانی پینے کا, اس کو جام کہتے ہیں, اس کے پاس ان کی محفوظ رکھا تھا. اس نے کیسے کیوں رکھا تھا؟ ان کے گھر میں آئے تھے, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اور پھر محفوظ کر دیا, او اس میں میری پیغمبر نے پانی پیا ہے. اور جب ان کے پاس کوئی معزز مہمان آتا تھا تو وہ اس کو مبارک پیالے میں پانی پلاتے تھے. یہ صحابی کا عمل ہے. پھر وہ صحابی کا جو کیا ہے اہل علم میں سے, کس میں سے؟ اہل علم میں سے. یہ بخاری کتاب الاعتصام, بخاری صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں ہے. اگر حدیث ماننی ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ یہی حوالے میں نے اس کو دیے لکھے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لائے. اس کی والدہ ہے, کیا ہے؟ والدہ ہے, حضرت انس رضی اللہ کی والدہ ہے. گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, ایک مشکیزہ, وہ نہیں وہ جو چھاگل, وہ لٹکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی کڑی مشکیزی کی منہ سے پانی پی لی, وہ نہیں اس پر منہ ہونٹ مبارک رکھ کے, اور یوں ہی, کیونکہ وہ تو اس کو اٹھانا ویسا ہوتا ہے, اس یوں ہی پی لی پاس. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلیم نے مشکیزہ کا منہ کاٹ لیا, ایک دم اس کو کیا, اس کو کینچی سی یا چاقو سی کسی سے کاٹ لیا, اور وہ مشکیزے کے منہ کا ٹکڑا اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ کون ہے؟ ایک صحابیہ ہے, اور ایک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا, جو ہمیشہ خادم رہے, وہ وہی صحابی ہے. یہ الفتح الربانی آپ دیکھیں, یہ مسند امام احمد حنبل میں ہے, اس نے لیکن الفتح الربانی سے میں لکھ دیا ہے. اس میں وہی حدیثیں ہیں, لیکن اس میں تبویب کی ہے, پھر اس میں تبویب نہیں ہے, اور اس میں کیا ہے؟ اس نے بحریہ کہ میرے چچا خداش رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں کاتی ہوئی دیکھا, کس پیالے میں کھا رہا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیالہ بطور ہدیہ مانگ لیا کہ مجھے دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ پیالہ دے دیا. چنانچہ وہ پیالہ ہمارے ہاں رکھا رہتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کرتے کہ وہ پیالہ میرے پاس لاؤ. اب دیکھو, یہ آپ کی خلفاء راشدین ہے ہمارے, اور یہ توہین جو ہے, یہ کیا کہتے ہیں, توہین, توحید کے نام پر یہ توحید کرتے تھے. وہ جو سعودی عرب والے متوج ہوتے, جس وقت وہ ہمارے آتے تو ہم زمزم کا پانی سے اس پیالہ بھر کے حضرت عمر کے پاس لاتے. اس پیالے میں ہمیں پانی پلا دو, اس میں ہمیں پانی پلا دو کر کے مجھے لاؤ, مجھے اس میں پانی پلا دو. پھر ایک چور نے ہم پر ظلم کیا, بڑا ظلم کیا, کہ وہ ہمارے سامان کے ساتھ اسی بھی چوری کر کے لے گیا.
کوئی چور آیا تو اسے سامان اٹھایا, اس میں پیالہ بھی تھا, اور اس کو کیا چور کیا پتہ کس کا پیالہ ہے, وہ بھی اٹھا کے لے گئے. پیالے کی چوری کی بات ہے, تمہاری فاروق رضی اللہ ہمارے پاس آئے اور اس بھی دستور پیالے کا مطالبہ کیا کہ مطالبہ اللہ دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ کیسی پانی اس میں پیا ہے. ہم نے کہا اے امیر المومنین وہ پیالہ تو ہمارے سامان کے ساتھ چوری ہو گیا ہے. تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چور تو بڑا سمجھدار تھا. ویسے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیالے کو چورا کر لے گیا ہے, دا ابن سعد یعنی بحثان نکلے کہ اس کو حیات صحابہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. کب صحابی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے کڑی کڑی لٹکی ہوئی مشکیزہ کی منہ سے پانی پی لیا, اور میں مشکیزہ کی منہ کی طرف اٹھ کڑی ہوئی اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کاٹ کر محفوظ کر. یہ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے. حضرت صدیق رضی اللہ کے پاس نبی کریم کو ایک پہنا ہوا ایک جبہ چغا مبارک تھا. ان کے انتقال کے بعد یہ جبہ ان کی بیان حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے لیا. وہ کیسے محفوظ کرتے تھے؟ حضرت اسماء رضی اللہ کہتی ہے کہ فنحن نغسلها للمرضى ونستشفى تشفی بها, ہم مریضوں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس کا پانی مریضوں کو پلا کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتے ہیں. مسلم شریف میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب اللباس دیکھ لو, کتاب اللباس. صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت میں ہے کہ تمہیں سنیم رضی اللہ نبی کے کی پسینے مبارک کو جمع فرماتی تھی. اس کے جبہ تھا, اسے وہ جب سوتے تھے تو اس کے جبہ میں جب اٹھتے تو اس پسینہ ہوتا تھا, اس پسینے سے بوتل لگا کر کے کیا, وہاں تو گرمی ہوتی ہے بہت, اور پھر اس کو خوشبو میں ملایا کرتی. اور صحیح مسئلے کی بات میں ہے کہ یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کو کیا کرتی ہو, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا, یعنی ہم اسے اپنے بچوں کے لیے باعث برکت و تبرک سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت, تم نے وہ ٹھیک کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا, ٹھیک کیا ہے, یعنی تم نے ٹھیک کیا ہے. صحیح بخاری میں دیکھو, صحیح مسلم میں دیکھو. صحابہ کرام نے نبی کریم کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا. ان کی جہاں ان نمازیں پڑھی اس کی نماز وہاں جگہ وہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نبی کریم ہمارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے, اور یہ منع فروکار کرتے تھے. نبی کریم کے بدن اور منہ اور مبارک پر جو چیز بھی لگ گئی وہی بڑھ کر برکت ہو جاتی. صحابہ کرام اس کو اٹھاتے تھے. صحیح بخاری میں آپ دیکھیں کتاب الطہارہ, کتاب الوضو, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑتے تھے. صحابہ نبی کریم دیکھ رہا تھا. صحیح بخاری میں کتاب الوضو دیکھ لو, اٹھاؤ, پہلی جلد میں ہے. اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ وضو سے بچے ہوئے اور وضو میں مستعمل ہو کر بدن سے جدا ہونے والے پانی کو صحابہ کرام اپنے بدنوں پر مل لیتے تھے. وہ جب بھی گر جاتا تو اس طرح مل دیتے. اس لیے چونکہ آج کل ضرورت ہے, دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, اسی لیے دشمن اپنے لباس میں مسلمانوں کے لباس میں بھی ہے اور کھل کر بھی ہے, دونوں طرف آ رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ پانی نہ لگتا, مثلا اس کے ہاتھ لگ گیا, میرے ہاتھ لگ گیا, میں نے کیا تو اس کو موقع نہیں ملا اس کو پانی کا, تو اس نے کیا کیا, میرے ہاتھ سے ہاتھ مل کر کیا. اگر کسی کے ہاتھ پانی نہ لگتا
تو وہ دوسری کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تری کو اپنے ہاتھ سے مل لیتا اور پھر اسی بدن پر مل لیتا. یہ متفق علیہ صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. تم کیسے کہتے کہ ہم حدیث مانتے؟ یہ میں سعودی عرب والوں کو کہتا ہوں, سب اس طرح نہیں ہوتے تھے, وہ جو متبع ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے. اب حالات دیکھ لینا کیا ہو گیا. میں یہی بات اس پر نہیں آئی تھی, یہ میں شنگوئی نہیں کرتا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پڑھا ہے کہ یہ لوگ اس کی کیا ظلم کر رہے ہیں, دیکھا ہے اس کو وہاں. اسی بنیاد پر میں اس کو خط لکھا تھا کہ یہ تم کو وہاں کے خط میں دیکھے تم کو بربادیوں کی طرف لے جائے گا, کیونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے وفائی شروع کی ہے. یہ بے وفائی تم کو غرق کرے گا. یہ کون سی حدیث ہے, کس نے لکھی ہے؟ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے. اب میں کیا کروں, یہاں اتنی زیادہ کہ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں, کیونکہ اتنے زیادہ کہ آپ کتاب ہے پوری. صلح حدیبیہ کے موقع پر, یہاں سے آپ اندازہ لگائے بس سب حدیثوں کی موقع پر, عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے, جو وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, قریش کے سفیر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل گفتگو کرتے رہے اور اپنی نظریں بچا بچا کر صحابہ کرام کو دیکھتے کہ ان کا کیا حال ہے. ان کی حالت کو معلوم کرتے تھے. وہ چونکہ بہت سمجھدار آدمی تھا تو کہتے کہ ان لوگوں کی اگر محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر لڑنے کے ساتھ مشکل ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ وہ لڑائیاں محبت سے ہوتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کیسے سر دو گے؟ سر تو تب دو گے کہ کیا ہے, محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, تب اس دین پر تم سر دو گے, ورنہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ نواز شریف وغیرہ, یہ مجالس اصلاح کی مجالس کبھی اس میں بھی وہ کرتے ہیں, یہ زرداری اور یہ بلاول وغیرہ اور یہ جتنے جو ہے وغیرہ نیشنل وغیرہ سارے, یہ ساروں کے آپس میں طبیعت ہی نہیں چلتی ہے, ہمیشہ بگاڑ رہتا ہے. لیکن جب بھی اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف کوئی بل آتا ہے تو یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے, جھوٹ مت بولو. جس طرح یہ ہے یا نہیں ہے, اس بل پر, عورتوں کی بل پر یہ پاس کرنے میں مسلم لیگ, نواز شریف گروپ والا, کاف تو ویسے بھی کاف ہے, تمام پارٹیوں نے سوائے علماء کی دینی جماعتوں کی, سب نے کیا کیا, اس بل کو متفقہ طور پر پیش کیا. حالانکہ آپس میں مخالف بھی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کچھ تنگ بھی کہیں تھے, لیکن دنیا کے لیے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. جب دین کے خلاف بات آتی ہے تو یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. اس کو آپ تم لوگ ووٹ دیتے ہو, یاد رکھو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ, ورنہ ظالم کو تو برباد ہوں گے, تم بھی کو بھی وہ آگ پہنچے گا. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تمام کافر ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں. جتنے کفار ہیں یہ سب ایک دوسرے کے انتہائی مخالف ہے, لیکن اسلام کے لیے کیا ہوتے ہیں, اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھو افغانستان کے ساتھ ترکمینی بھی ساتھ دے دیا, سارے کے سارے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے, وہاں وہ تعزیہ نکالتے کیا کرتے ہیں, کیا سب کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود جب بھی ختم نبوت کے خلاف کوئی بل آتا ہے یا کوئی بھی بل آتا ہے یا کوئی بھی بات آتی ہے, یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں.
وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے مگر مچھ کے آنسو ہے. کیا ہے؟ مگر مچھ کے آنسو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے طویل گفتگو کرتے رہے اور اپنی نظریں بچا بچا کر کے صحابہ کرام کے حالت کو دیکھتے رہے. جب یہ واپس چلے گئے قریش کے پاس، انہوں نے صحابہ کرام کی عقیدت و محبت کو جن الفاظ میں ذکر کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس نے اپنے قوم کو کیا پیغام دیا؟ وہ کہتے اے قریش، وہ دیکھا ہوا ہے اب آج بھی محفوظ ہیں اس کے الفاظ. اے قریش، میں بڑی بڑی بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ یہود و نصارہ اور یہ کفار کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اے قریش، میں بڑی بڑی بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی اور درباروں میں، اور ان کے آداب بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے محمد کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے. جب وضو کرتے ہیں، بخاری شریف میں بھی آیا تو صحابہ کرام ان کی بچے ہوئی پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور تھوکتے ہیں تو اس کی تھوک کو لپک کر لے لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر پڑ جائے تو اس کو اپنی بدن اور چہرے پر مل لیتا ہے. اور جب وہ ان کے کو کسی بات کے حکم فرماتے ہیں تو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں حکم پورا کروں. اب ایسے کو ساتھ کیسے رہو گے تم؟ بات یہی کرنا چاہتے تھے. وہ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت دبی آواز سے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادب کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. جب اس کی طرف وہ دیکھتے ہیں تو آنکھیں نہیں ملاتے، نیچے کرتے ہیں. ہاں جب وہ اس طرح ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں، جب اس کی نیچے آنکھیں نیچے آتی ہیں مبارک پھر دیکھتے ہیں. اگر اس کی سر یا داڑھی کا کوئی بال گر جائے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود بھی تقسیم محفوظ کیا، اقسم ہو بین الناس، میرے بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث سے دیکھو، اقسم ہو بین الناس. اور حجۃ الوداع کے موقع ہے، یہ نہیں کہ منسوخ ہو چکا ہو. سمجھ آئی بات؟ ادا کا موقع. غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتی نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ کرتی ہے. تو جس قوم کے اپنے سردار کے ساتھ اس قدر محبت ہو تو اس پر غالب آنا ناممکن ہے، لہٰذا سے نہ لڑو. یا ہر کوئی خودکش کرے گا تم پر. یہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الشرط اور سیرت ابن ہشام سے لیا ہے میں نے. میں کہا کہ یہی باتیں صحیح، کل میں کہا کہ میں صحیح حدیث سے آپ کو یہ بات سامنے رکھوں گا. حضرت عثمان بن عبداللہ بن سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا تو چاندی کا ایک ڈبیا جیسا برتن لے کر، جیسی برتن تھا جنجنا، ایک ڈبیا تھی وہ لے کر تشریف لائی جس میں نبی کریم کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال تھے. یہ کون ہے؟ من المؤمنین ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا صَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَةً فَطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ. اس میں چند جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ حضرت صلی اللہ کے پاس لگن کوئی چیز نہیں، وہ گلاس اس وقت بوتل نہیں تھی نا، یہ لے جاتے بیچتا. وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں والی ڈبیا کو اس پانی میں ہلا دیتی
بال نہیں گر جاتی، وہی ہلا دیتے، پھر اسے پلاتے ہیں. یعنی وہ یعنی عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس ڈبے میں جھانکا تو اس میں چند لال رنگ کے بال تھے، وہ گزرنے ساتھ ساتھ. یہ صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کتاب اللباس میں دیکھو، صحیح بخاری کتاب اللباس میں دیکھو. اب نبی انس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ سنا، آخر میں بات ختم کروں گا. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر وسلم کو دیکھا، والحلاق، وہ اس کے بال کٹوانے والے کو دیکھا، یخلقہ، وہ اس کے بال کو منڈا رہے تھے، اس کے سر مبارک. واطواف بھی اصحابہ، میں اس کی طواف کو کر رہی تھی. کون؟ یہ حج کا موقع نہیں، یہ میرا خطا ہو گیا، یہ اور موقع ہے. اصحابہ فما یریدون الا ان تقع شاة الا فی ید رجل، اس لیے وہ طواف کرتے کوئی نہ کوئی بال ہمیں ہاتھ میں مل جائے گا. یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل اس میں آیا ہے. بہت زیادہ ایک میں خود نبی کریم نے بتایا تھا کہ تقسیم کرو اس کو، میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. جگہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آنے کے بعد جبل عقبہ کے پاس تشریف لائے، سر منڈانا ہوتا ہے، اور وہاں کنکریاں ماری. پھر مینا میں اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے، وہاں سے آ گئے، وہ قیام گاہ میں کنکر مارے. آج کل وہاں بھی لوگ کینچی والے بیٹھے ہوتے ہیں. تو حجام کو بلایا اور اپنے سر کا دائیں حصہ اس کے سامنے کیا کہ پہلے یہاں سے شروع کر دو، یہاں سے حلق کرو. اس کے بعد حجام کو بلایا اور اس چنانچہ آپ کے اس دائیں حصے کو موڑ لیا. پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور ان کو وہ بال مبارک دے دیے. اس کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک کا بایاں ہاتھ حصہ حجام کی طرف کر کے کہا کہ اب یہاں سے مونڈو، پھر وہاں سے، پھر اس کے بعد باقی سر پہ. چنانچہ اس نے بھی مونڈ لیا. یہ بال بھی آپ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ کو دے دیے اور فرمایا اس کے بعد اقسم ہو بین الناس، اقسم ہو بین الناس، یعنی یہ بال لوگوں میں تقسیم کرو. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الحج باب الحلق میں ہے، دیکھ لو. جب نبی کریم خود اپنے بال مبارک کو دیکھتے ہیں کہ اس کو لوگوں کو دے دو، تو مطلب یہ کہ بات سنبھال کے رکھو تاکہ آپ کی یادگار میری یادگار تمہارے ساتھ ہو اور تمہاری محبتیں قائم رہیں. یادگاروں سے انسان کی محبتیں جڑی رہتی ہیں، تعلق قائم رہتا ہے ان اپنے بزرگوں کے ساتھ. میرے خیال میں یہ تو یہاں بہت زیادہ ہے، یہاں کافی ہے. اتنا تو آپ کو کم از کم اب تو آپ کو ماننا چاہیے. یہ باتیں میں نے اس کو لکھی، کچھ لکھی تھی، اس کو بھیجی تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یادگاروں کی پرستش نہ کرو، عبادت مت کرو، طواف مت کرو، لیکن یہ یادگاریں تمہاری محبت کو بڑھائیں گی، نبی کریم کے ساتھ محبت میں اضافے کا سبب ہے، اور وہی ختم کرنا چاہتے ہیں. ختم کیا یہ متوع جو تھے اللہ تعالیٰ. اب ایک بھی متوع نہیں رہا انشاءاللہ، وہی ہو گیا، کیونکہ جب حرم شریف بنے متوع کہاں رہ گیا. جو بھی پہنائے تھے، فوٹو نکلوائے، ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اجنبی عورتوں سے فوٹو نکلواتے تھے، لین میں کھڑی ہوتی تھی، وہ خود موبائل دیتے کہ ہماری فوٹو نکالو. متوع نہیں آتا کہ بھئی کیوں کرتے ہو، یہ حرام کام کرتے ہو. لیکن وہاں اگر کہیں کعبہ شریف پر ہاتھ لگ گیا، بیٹا ایسا ہے نہیں، شرک تاسو خدای تباہ برباد کر، پر مشرکان ہے پشت. تو آپ کے سامنے یہ ساری حدیثیں بتائی، اور یہی حدیث تقریباً اس وقت میں نے عقیدہ اور عقیدت لکھی تھی کتاب، نہیں ذہن میں تھی. تو ان کے پاس جب ساتھ میں نے
بحث کی تو یہی ہے جس کی دیکھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، میرا خیال تھا کہ یہ تو ویسے ہی لوگ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا کہ شرک ہے اگر اس کو کوئی سجدہ کرے، اگر کوئی اس کو عبادت کرے، کوئی اس کی پرستش کرے، کوئی اس کو کیا وہ نمائش کا ذریعہ بنائے، اگر وہ چیز محبت بڑھانے کے لیے تو یہ تو خود ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.